بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلى آج کی رات 9 محرم الحرام کا دن گزر گیا، اور جس رات میں ہم اب داخل ہو چکے ہیں اس کو شب عاشور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو تصور کی دنیا میں آج کی شب کا منظر دکھانے کربلا لے کر چلیں، جو مقاتل میں اور تاریخ کی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ سید الشہداء کو معلوم تھا کہ جس دن کا مجھ سے وعدہ ہے وہ 10ویں محرم کا دن ہے، اور آج کی رات دنیا میں آخری رات ہے۔ آج ہی کی رات تھی جب اصحاب کو بلایا اور بلا کر ان سے فرمایا کہ دیکھو، ان لوگوں کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جہاں جانا چاہے جانے میں آزاد ہے۔ اور اتنے کرم کا مظاہرہ کیا کہ فرمایا چراغ بجھا دیے جائیں، تاکہ اگر کوئی شرمندگی کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ حسین دیکھ نہ لے کون جا رہا ہے، تو یہ شرمندگی بھی نہ رہے اور جانے والے چلے جائیں۔ لیکن ان باوفا ساتھیوں نے کیا جملے بولے، ان کی غیرت کو اور ان کی وفا کو سلام۔ مولا کو جواب دیا گیا، مولا آپ کے بغیر زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا کہ اگر مجھے 1000 بار قتل کیا جائے اور ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا کر خاک بنا دیا جائے، اور اس کے بعد بھی جو بھی زندگی ملے گی فرزند رسول آپ پر قربان کروں۔ وفا اور شجاعت اور غیرت اور ایمان اور استقامت کا کمال ہے کربلا والا۔ اسی شب کے آغاز میں کسی وقت حسین نے جناب عباس کو آواز دی، حضرت عباس تشریف لائے، جی آقا
امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جاؤ ان دشمن کے سپاہیوں سے، لشکر سے بات کرو، اگر ممکن ہو سکے تو آج کی شب ان سے، آج کی رات ان سے مہلت لے لو۔ مہلت کس لیے؟ کوئی امام حسین کو انتظار تھا کہ کوئی افراد آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے، لشکر زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں، امام نے فرمایا مہلت اس لیے کہ کل کی شہادت سے پہلے پہلے آج کی شب میں چاہتا ہوں جی بھر کے اپنے اللہ کی عبادت کو۔ ایک شیعہ کیا پیغام لیتا ہے اس جملے سے؟ اور اس عبادت کے لفظ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 چیزوں کا نام لیا مولا حسین نے۔ آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، شب عاشور امام حسین کا ذکر سننے آئے ہیں، ان کے مصائب سننے آئے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو آج امام کی شہادت کا ذکر کروں گا، لیکن اس فرش عزا سے ان 3 چیزوں کو ساتھ لے کر جائیں، ان کے بارے میں ایک پکا ارادہ ساتھ لے کر جائیں۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ وہ کون سی عبادتیں تھیں جن کے لیے مولا حسین نے مہلت طلب کی؟ حضرت عباس سے مخاطب ہیں، عباس آج کی رات جی بھر کے اپنے اللہ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں۔ مناجات کہتے ہیں آہستہ آواز میں اللہ سے ہم کلام ہونا، دعا کرنا، اسے مناجات کہتے ہیں۔ دعا اونچی آواز کو کہتے ہیں، مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں، دھیمی آواز کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں عباس آج کی اس آخری رات میں چاہتا ہوں کہ جی بھر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں۔ اور پھر فرمایا عباس آپ کو معلوم ہے حسین کو قرآن سے کتنی محبت ہے۔ یہ 3 چیز کس کو ہوگی اس وقت روئے زمین پر حسین سے زیادہ قرآن سے محبت؟ وہ ہستی ہے، اس سلسلے کا نمائندہ ہے روئے زمین پر اس وقت امام حسین، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما گئے کہ یہ میرا خاندان اور یہ اللہ کی کتاب کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ آئیے آج اللہ سے دعا کریں، امام حسین کا واسطہ دیں اللہ کو، شہدائے کربلا کا واسطہ دیں کہ اس فرش عزا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قرآن اور اہل بیت دونوں کا عشق اور دونوں سے تمسک ہمارے دلوں میں اور پھر ہماری زندگیوں میں جمع کر دے۔ دعاؤں کی قبولیت کی شرط، دل نرم ہے اور نرم دل کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اونچی پرواز کرتی ہے، سچی دعا ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا رشتہ ہے قرآن کا حسین سے؟ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ کل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی قرآن پڑھنے کی تاکید کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قرآن پر ہر چیز کو پلٹایا جائے گا، پرکھا جائے گا، حدیث کو بھی، تو ہو سکتا ہے سوال آئے اور اس سوال کے جواب کی وضاحت ضروری ہے کہ آیا قرآن مجید کی اہمیت پر تاکید کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی دین اسلام میں حیثیت کچھ کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ان دونوں کی یعنی قرآن کی اور اہل بیت کی حیثیت
بہت بڑا بدنصیب کوئی کم کرے گا، ان کو جو حیثیت دی وہ اللہ نے دی یا اللہ کے رسول نے دی؟ کیا رشتہ ہے قرآن کا اور اہل بیت کا، آیات قرآن کا اور فرامین اہل بیت کا؟ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وہ غور سے سن لیں۔ قرآن مجید کی آیات کو اہمیت دینا، مطالعہ کرنا، جو قرآن کہہ رہا ہے اسی کو حق سمجھنا، اور ہر چیز کو حتیٰ روایات اہل بیت جو کتابوں میں آئی ہیں ان کو بھی آیات قرآن پر پیش کرنے کے بعد قبول کرنا یا قبول نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اہل بیت کا مقام کچھ کم ہے، بلکہ اس حدیث سے ثقلین کا جو مقصد ہے اور ائمہ کی تاکید کا جو مقصد ہے کہ ہر چیز کو قرآن پر پیش کیا جائے، یہ مجھے اور آپ کو تا قیامت گمراہی سے بچنے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے کمی زیادتی کے بغیر۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں اس یقین کے ساتھ کھولتے ہیں، لیکن دوسری کوئی کتاب نہیں ہے، حدیث کی ہو کسی بھی چیز کی، کہ جو اس اطمینان کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے جس اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کو معیار بنایا گیا۔ کس لیے معیار بنایا گیا؟ تاکہ حدیث کی کتابوں میں وہ چیزیں کہ جو حدیث نہیں ہیں اور شامل ہو گئی ہیں، قرآن کی برکت سے ان حدیثوں کو پڑھنے والا قرآن کی بصیرت کی روشنی میں صحیح کو غلط سے جدا کر سکے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ آیا قرآن مجید تنہائی میں حدیث فرامین محمد و آل محمد کے بغیر کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، ہرگز۔ اور اس کا کہا گیا اذان ہو رہی ہے، چند منٹ کی انشاءاللہ خاموشی اختیار کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید بغیر فرامین محمد و آل محمد کے کافی نہیں ہے، اور اس کی ایک بالکل سادہ
لیکن واضح مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، صلاۃ کا ذکر آیا ہے، کثرت سے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے والا، جس کے پاس صرف قرآن ہو، اتنی اہم ترین عبادت جس کو نماز کہتے ہیں، اگر اس کے پاس محمد و آل محمد کا فرمان نہ ہو تو وہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ نہیں جان سکتا۔ خدا نے فرمایا نماز قائم کرو، کیا کرنا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ فرامین حدیث محمد و آل محمد سے پتہ چلے گا۔ آج کی شب کی مولا حسین کی جو تلاوت کی مولا نے، آج شب بھر تلاوت کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھنے کی توفیق دے ہمیں، اس نقطے کو کہ قرآن مجید اور فرامین محمد و آل محمد جب دونوں ملتے ہیں تب دین مکمل ہوتا ہے، ورنہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، حج بھی نہیں کر سکتے آپ، خمس بھی نہیں ادا کر سکتے آپ، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر سکتے آپ، جبکہ یہ سب چیزیں قرآن میں مذکور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں کر سکتے اگر حدیث نہ ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، اور پھر اس پہ عمل کی کوشش کیجئے گا قرآن کے مطالعے میں۔ دیکھیے، آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، تھوڑا سا قرآن سے مانوس ہوں گے، تو آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے کہ قرآن مجید نے اس آیت میں جو بات کر دی ہے، جتنی بات کی ہے وہ تو سمجھ آ گئی ہے، وہ تو واضح ہے، لیکن اس بات کو اور وضاحت کی بھی ضرورت ہے، اس کی تفصیلات کی مزید بھی ضرورت ہے۔ وہ تفصیلات آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ وہ تفصیلات آپ کو آل محمد کے گھرانے سے ملیں گی۔ آپ کو پتہ چل گیا ایک چیز ہے، ایک عبادت ہے جس کا نام ہے صلاۃ، اور اس کو غیر اہم طریقے سے بھی نہیں، اسے قائم کرنا ہے مجھے۔ یہ بات آپ کو قرآن سے سمجھ آ گئی، اس کی امپورٹنس سمجھ آ گئی۔ آپ کو سورۃ المدثر پڑھتے ہوئے پتہ چل گیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نماز تھے، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، وہ خارج ہوں گے اس شفاعت کی، اس کے استفادے سے، اس کے نفع سے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن آپ پوچھیں یہ نماز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ میں کیسے پڑھوں؟ یہ پوچھنے کے لیے آپ کو محمد و آل محمد کے در پہ آنا پڑے گا کہ مجھے بتائیے یہ نماز میں نے کس طرح پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کیا شرائط ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں۔ یہ ہے رشتہ قرآن مجید اور اہل بیت کا۔ روایات اہل بیت قرآن مجید کی باتوں کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، وضاحت بیان کرتی ہیں۔ ایک نقطہ اور کہنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے اور اس کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ البتہ آپ میں سے وہی اس کو لمس کرنے کے قابل ہوگا، اس کے ذائقے کو چکھنے کے قابل ہوگا جس نے کوشش کی قرآن پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، یہ اس کو فائدہ دے گا، ورنہ یہی ختم ہو جائے گا، آپ باہر نکلیں گے ختم۔ اور جو آلریڈی قرآن کو پڑھتے ہیں غور سے، وہ میری بات کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اہل بیت اطہار کے فرامین قرآن کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، جزئیات بیان کرتے ہیں، گہرائی بیان کرتے ہیں، بات کو اور کھول دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، مختلف اینگل سے بیان کرتے ہیں۔
لیکن اہل بیت کے فرامین قرآن کی آیت سے سمجھ آنے والے معنی کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہاں پر سب سے بڑا گھپلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اگر انسان کو سمجھ نہ آئے، قرآن پڑھے، آیات قرآن کو پڑھے، کچھ اور سمجھ آئے اور اس کو کوئی حدیث بتائی جائے تو لگے کہ جو قرآن نے کہا ہے یہ تو بات ہی اور ہے، اور یہ جو حدیث سے سمجھ آ رہی ہے اسی آیت کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے اور وہ بات اور ہے۔ وہ جگہ مشکوک ہے، وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اہل بیت خبردار کر کے گئے ہیں کہ دیکھنا قرآن کے خلاف قبول نہ کرنا۔ تو جو خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا قرآن میں کیا ہے اس کے خلاف قبول نہ کرنا، اب انہی کے نام پر ایک حدیث آتی ہے جو آپ سے کہہ رہی ہے جو تجھے قرآن سے سمجھ آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ ہدایت کرے گا قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف حق بیان کیا ہے؟ قرآن میں آپ نے پڑھا، آپ کو کوئی اور بات سمجھ آئی، حدیث میں آپ نے پڑھا تو آپ کو لگا بات کوئی اور ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ حدیث آ کر قرآن کا معنی بدل دیتی، قرآن کے الفاظ کا، حدیث اگر بدل دیتی قرآن کے الفاظ کا معنی، تو یہ کہنا ممکن ہی نہیں تھا کہ حدیثوں کو چیک کرو قرآن سے کہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ کیا کہتے قرآن کو بس تم برکت کے لیے رکھو، صرف حدیث پڑھو، اور اگر کسی آیت کی تفسیر میں حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ معنی نہیں ہے یہ معنی ہے، تو جو قرآن سے سمجھ آ رہا ہے اس کو بھول جاؤ۔ پھر اہل بیت یہ کہہ کر جاتے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرے مولا نے آج شب قرآن کی جس اہمیت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی وجہ سے میں چاہا، ارادہ بنا، ضروری سمجھا کہ یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں مثالیں نہیں دے سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ کام آج بہت زیادہ ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ مختلف مسالک میں تمام مسلک والے جب قرآن میں کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں جو ان کے مسلک کے مزاج کی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی دلیل گھڑ کے لے آتے، کوئی نہ کوئی حدیث گھڑ کے لے آتے، اور اس کے بہانے آیت قرآن کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اپنی اور اپنی قوم کی گمراہی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حوصلہ شکنی کرتے ہیں عوام کی کہ تم قرآن نہ پڑھو، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کے مقام کو کم، جو انسان کی زندگی میں مقام ہونا چاہیے، یہ جو شب عاشور تلاوت قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سے سوال کرتا ہوں بھلا مولا حسین کی تلاوت قرآن میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کو شب عاشور پورا کرنا چاہتے تھے؟ حسین سے بڑھ کر زندگی میں قرآن کی تلاوت کس نے کی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شاید جانتے تھے آئندہ کیا ہونے والا، اس لیے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے حبداروں کے سامنے، میرے عزاداروں کے سامنے، میرا ذکر سننے آنے والوں کے سامنے، جب میرا شب عاشور کا واقعہ بیان کیا جائے گا تو وہ چاہتے تھے کہ سننے والے سن لیں کہ حسین کو قرآن سے کتنا عشق ہے، تو پھر اگر حسین سے عشق کرتے ہوں گے تو جس چیز سے حسین کو عشق ہے یہ واقعات سن کر ان کے دلوں میں ان چیزوں کی طرف توجہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ حکمت تھی، ورنہ حسین کا رشتہ تو اتنا گہرا ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا، پھر بھی شیعہ سنی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن قرآن سے جدا نہ ہو سکا۔ تلاوت قرآن سے جدا حسین نہیں ہو سکتا۔ تو ایک حسینی کی زندگی میں قرآن کتنا ہونا چاہیے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آج ہماری یہ جو مجالس ہیں، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، میں
چند نقطے اپنے اس موضوع کے جو بیان کرنا چاہتا ہوں کر کے اس گفتگو کو سمیٹوں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے، کل ہم نے آپ کو بعثت کا معنی بیان کیا تھا۔ بعثت یعنی انقلاب کا آغاز، بعثت یعنی دوبارہ زندگی، بعثت یعنی غفلت سے جاگ جانا، بعثت یعنی مردے کا دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا، سوئے ہوئے کا جاگ جانا۔ اللہ کا نبی، ہمارے نبی نے 40 سال گزارے ہیں قبل از بعثت۔ رسول پاک کی نبوت تو فرامین کے مطابق، احادیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی ہے۔ لیکن جو چیز سمجھنی ہے وہ ہے بعثت۔ بعثت کب ہوئی ہے؟ 40 سال کی جب رسول اللہ کی عمر مبارک ہو گئی تھی۔ ان 40 سالوں میں بعثت سے پہلے رسول اللہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ یہ 40 سالہ زندگی بھی ایسی گزری ہے مکے والوں کے سامنے کہ کوئی ایک عیب بھی رسول اللہ کا بعد میں جب تہمتیں لگانا شروع کی، دعوت اسلام کی سزا دینا شروع کی، تو بھی رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی میں سے ایک بھی عیب نہیں نکال سکے کہ کہتے تو پہلے یہ کرتا تھا۔ اس نبوت، اس بعثت سے پہلے بھی اللہ نے حفاظت کی ہے اپنے رسول کی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور یہاں بھی یہ بھی کہہ دوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کے دادا کی وفات کے بعد اپنی آغوش میں پالا ہے رسول اللہ کو، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، الم یجدک یتیما فآوا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہی آنا رک گئی تھی کچھ عرصے کے لیے، اور رسول اللہ کچھ پریشان تھے۔ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، والضحیٰ، صبح کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آپ کا جو انجام ہے، آپ کا جو اینڈ ہے، وہ اس ابتدا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی آج کی دو طرح سے معنی کیا جاتا ہے اس کا، یہ آپ کی جو تحریک کے شروع کی مصیبتیں ہیں یہ آخر تک نہیں رہیں گی، بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی کہ دنیا سے بہت بہتر آخرت میں آپ کے لیے اللہ نے اشیاء رکھی ہیں، مقام رکھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سمجھ لیجئے، میں اس الم یجدک یتیما فآوا کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بات اور قرآن کے مطالعے کے عنوان سے، قرآن کو سٹڈی کرنے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً بہت جلد آپ کا رب آپ کو وہ چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو خوش کر دے گا آپ کا اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا چیز عطا کرے گا اللہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ اب آپ جب روایات کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے اس آیت کے نیچے آپ کو اہل بیت کا فرمان ملے گا، سمجھیے گا، لکھا ہوگا اس سے مراد مقام شفاعت ہے جو اللہ رسول اللہ کو عطا کرے گا، مقام شفاعت۔ توجہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو آیت میں آیا ہے یعطیک ربک فترضی،
تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو تو راضی ہو جائے گا، اس سے مراد شفاعت ہے؟ صرف شفاعت مراد نہیں ہے، اگرچہ شفاعت بھی مراد ہے۔ کیوں؟ اگر صرف شفاعت مراد ہو، یہ 20 آیتوں میں قرآن کی پڑھتے ہوئے آپ کو یہ چیز سامنے آئے گی کہ روایت میں آیت کا لفظ عام ہوگا، آیت عام بات کر رہی ہوگی، لیکن روایت کہہ رہی ہوگی اس سے مراد یہ چیز ہے، تو آیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عام معنی دے رہی تھی آیت وہ ختم ہو گیا اور اسی ایک معنی میں آیت محدود ہو گئی؟ نہیں، یہ ائمہ نے خود بھی بیان کیا اور علماء تفسیر نے بیان کیا ہوا ہے، ورنہ تو قرآن کے متن کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک عمومی بات کرتا، سیدھا سیدھا قرآن میں یہی کہتا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام شفاعت عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ مبہم بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عام بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ حدیث اور آیت مل کے ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا، اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور امام ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں روایت میں کہ اللہ اپنے رسول کو جو بہت کچھ عطا کرے گا، اس بہت کچھ میں ایک مراد مقام شفاعت ہے۔ بہت کچھ دینا ہے اللہ نے رسول کو، بہت کچھ عطا کرنا ہے، ایک چیز شفاعت ہے۔ یہ چیز بھی قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ عام آیت سے آپ کو ایک عمومی معنی سمجھ آ رہا ہو، وسیع معنی سمجھ آ رہا ہو، اور پھر آپ کہیں کہ یہ روایت آئی ہے تو بس یہ مراد ہے۔ یہ ایک مراد ہے ان بہت ساری چیزوں میں سے جن کو آیت کلی طور پر بیان فرما رہی ہے۔ پس وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہی رکی تھی، رسول اللہ پریشان تھے، اب اللہ نے وہی دوبارہ شروع کی تو اپنے گزشتہ احسان یاد کرا رہے ہیں۔ ساری امت کی خدمت میں عرض کروں، اللہ اپنے جو احسان یاد کرا رہا ہے رسول اللہ کو، اور یاد کرا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بچپنے میں اپنے احسانوں کے گھیرے میں رکھا ہے، اب آپ کو مبعوث کر کے بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب تو آپ اور زیادہ اہم ہو گئے، ذمہ داری اہم آ گئی۔ تو امت سنے، شیعہ سنے، سنی سنے کہ اللہ نے جن احسانوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس قرآن میں، ان احسانوں میں سے ایک احسان کا نام ابو طالب ہے۔ ان احسانوں میں سے ایک احسان کا نام ابو طالب ہے۔ کیسے؟ پہلا احسان یاد کرایا۔ یہ کیوں یاد کرا رہا ہے اللہ؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑتے، ہم نے آپ کو ترک نہیں کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی ادھر تو یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ تو دیکھیں آپ بھی یتیم تھے، لیکن آپ کے اللہ نے آپ کے لیے کیا بندوبست کیا۔ آپ دنیا میں آئے، والد نہیں تھے، کچھ عرصہ گزرا والدہ بھی چلی گئی، دادا نے پرورش ذمہ لی، کچھ عرصہ گزرا دادا بھی دنیا سے چلے گئے، پھر جو اصل پالا ہے اللہ کے آخری نبی کو، اور کیا پرورش کی ہے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میری اپنی ماں کے بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے۔ مولا علی کی والدہ کو اپنی ماں کہا کرتے تھے رسول اللہ۔ کیوں؟ جناب ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا تھا رسول اللہ۔ دسترخوان لگتا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ ابو طالب ایمان نہیں لائے؟ دسترخوان لگتا، سب آ جاتے، لیکن کھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ جناب ابو طالب کا حکم ہوتا تھا کہ اس وقت تک کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ دسترخوان پر آ نہ جائے۔
ایمان نہیں لائے، آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایمان نہیں لائے۔ اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میری اس امانت محمد مصطفیٰ کی اپنی جانوں سے بڑھ کر حفاظت کرنا، جان دینی پڑے، تمہاری جان چلی جائے، محمد مصطفیٰ کی جان پر آنچ مت آنے دیں۔ یہ ابو طالب ساری عمر دیکھتے رہے، سب سے پہلا ان کا اپنا بیٹا علی اپنی اولاد رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کا بیٹا جعفر ہجرت کر رہے حبشہ کی طرف، ان کو بھی اجازت دے دی، نماز پڑھتے دیکھتے رہے، مثلا دین قبول نہیں کیا تھا اور سابقہ دین پر تھے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف اپنے بچوں کو رسول اللہ کے ہاتھوں نعوذ باللہ خراب ہوتے دیکھتے رہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ انسان میں تھوڑی عقل ہونی چاہیے۔ اگر کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسی حدیث آ بھی گئی ہے جس کو آپ بڑا معتبر سمجھتے ہو، تو ایک دفعہ یہ بھی تو سوچو کہ اس خاندان کا مقام کم کرنے کے لیے کتنے سال گزرے کہ ممبروں پر اس خاندان کا مقام کم کرنے کے لیے اور انہیں برا ثابت کرنے کے لیے مساجد کے ممبر استعمال ہوتے رہے اور انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ اس طوفان بدتمیزی میں سے اگر کوئی ایک گھڑی ہوئی بات پھسل کر کتاب میں آ گئی ہے تو پھر اس پھسل کے آنے پر غور کرو، نہ کہ وہ 100 چیزیں جو اعلان کر رہی ہیں جس طرح اللہ نے ابو طالب کے سپرد کیا تھا اپنے نبی کو، پھر اس کو سپرد نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈ لیتا۔ اللہ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دے دی؟ سوال کرے کوئی کسی سے، یہ جو اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو پناہ دی، یہ پناہ سے کون مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ چاہے کہو ایمان لائے، چاہے کہو ایمان نہیں لائے، نام تمہیں ابو طالب ہی کا لینا پڑے گا کہ اس اللہ کی پناہ سے مراد کوئی اور نہیں، میرے مولا علی کا والد۔ صلوات پڑھیں محمد والد۔ وَوَجَدَكَ، دوسری یہاں پہ میں تمام کر رہا ہوں، دوسرا احسان وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، یہ لفظ ضال اس کی جمع ہے ضالین، اور ہمارے ذہنوں میں اس کا صرف ایک برا معنی ہے، گمراہ۔ آیا نعوذ باللہ اللہ اپنے رسول سے یہ کہہ رہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہدایت کر دی؟ رسول اللہ گمراہ تھے؟ نہیں، 40 سالہ زندگی گواہی دے رہی، گمراہ نہیں تھے۔ پھر اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ آپ کیا تھے تو ہم نے ہدایت کر دی۔ یہ 40 سالہ زندگی رسول اللہ کی عصمت میں گزری ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کسی گناہ کی آلودگی نہیں ہے، کسی بت کے آگے سجدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، سارا معاشرہ بتوں کو جھکتا تھا۔ اور منصف علماء اہل سنت یہاں پر ایک بات ایڈ کرتے ہیں، صرف رسول اللہ نہیں تھے جنہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، ایک اور ہستی بھی تھی کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ مجھے جناب ابو طالب نے پالا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ابو طالب کے بیٹے کو رسول اللہ نے پال لیا جس کا نام علی تھا۔ تو جیسے نہ رسول اللہ نے کبھی بت کو سجدہ کیا، اسی طرح علی مرتضیٰ نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تربیت رسول میں پلے ہیں، بچپن سے مولا علی خود بیان کرتے ہیں، بعد کے زمانوں میں لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے اس زمانے کو یاد کر کے مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ میرا وقت، میرا انس کیسا تھا۔ تم نے اونٹنی دیکھی ہے جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہو، اونٹنی جدھر جاتی ہے وہ بچہ بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جہاں جاتے تھے میں اس اونٹنی کے چھوٹے سے بچے کی طرح نبی کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔
میں نبی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا مومن، بعض لوگوں نے جن کو راس نہیں آتا یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، معلوم ہے سب سے پہلے مولا علی نے قبول کیا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے بوڑھوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، فلان میں یہ کر کے تاکہ مقام علی کو رسول اللہ کے ساتھ اس نسبت کو پھیکا کیا جا سکے، مقام کو کم کیا جا سکے۔ نہیں کر سکتا۔ اگر مقام علی کم کرنا ہے آیت مباہلہ کو قرآن سے نکال دو، آیت مباہلہ کو قرآن سے، باقی میں اور آیتوں کے نام اس لیے لے رہا کہ اس میں اختلاف کر لیتے ہیں لوگ، وہ روایات اہل بیت سے بات نہیں سمجھتے، ہم روایات اہل بیت سے بات سمجھتے ہیں، لیکن آیت مباہلہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے قرآن کا کہ جب تک قرآن سے نکالا نہ جائے علی کی اس فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علی نہیں، پنج تن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ آیت مباہلہ سے ہی پنج تن پاک نکلتے ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی، دو شہزادے اور علی مرتضیٰ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات اقدس۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت کر دی؟ ہرگز گمراہ نہیں تھے، زندگی گوائے رسول کی گمراہ نہیں تھے، لیکن جس چیز کے انتظار میں تھے، بیزار تھے، جس معاشرے میں رہ رہے تھے، لیکن ابھی اس انقلاب کی تحریک کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی اللہ نے وہ سگنل نہیں بھیجا تھا جس کو قرآن بعثت کہتا ہے، ابھی وہ نہیں بھیجی تھی کہ آپ نے تحریک شروع کرنی ہے، منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ نظام ملے، وہ پورا سسٹم، وہ پوری شریعت ملے کہ جو انسانیت کی نجات کی ضامن ہو، وہ اس نظام کے انتظار میں تھے۔ عربی زبان میں سرگرداں ہو، جو منتظر ہو، کسی چیز کی طلب میں ہو، ابھی نہ مل رہی ہو، گمشدہ ہو، گویا کہ گمشدہ ہے، اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے، نہ کہ ضال کا مطلب صرف گمراہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بچے سے بہت سارے رش میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ چھوٹ جائے، وہ گم جائے، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں ضال، یہ گمشدہ ہے نہ کہ گمراہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور وہ جو گمشدہ بچہ ہوتا ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اپنی ماں اور باپ کی شکل دیکھنے کے لیے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کو قرآن نے فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو منتظر تھا کہ آئے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور اس تحریک کا آغاز ہو جو قیامت تک انسانیت کی نجات کا سبب بنے، تو اس حالت میں تھا، فہدا، تو ہم نے تجھ پر وہ احسان کیا، وہ بعثت تجھے عطا کر دی، وہ وہی تیری طرف نازل کرنا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی آیات ہے جو رسول اللہ پر اتری ہیں۔ آغاز انقلاب، آغاز تحریک اسلام اسی معاشرے کا حصہ ہے، اس معاشرے کو بدل رہے نہیں ہیں رسول اللہ، قیام نہیں کیا رسول اللہ نے، رہ رہے ہیں ان کے ساتھ، خود پاکیزہ ہیں، دوسروں کو پاک کرنے کا کام شروع نہیں کیا ابھی۔ معاشرے کو کب شروع ہوتا ہے؟ بعثت سے۔ اس کو اللہ کہتا ہے بعثا، اس نے اٹھایا اپنے رسول کو، اٹھا کھڑا کیا، قیام کروایا اپنے رسول سے۔ اب رسول اللہ کو جو پہلا قیام کا سگنل دیا جا رہا ہے، بعثت کا پہلا میسج آ رہا ہے، اس پہ غور کیجیے تاکہ سمجھ آئے، حقیقت میں سمجھ آئے کربلا، کربلا کا غلط تصور ہمارے ذہن میں نہ بن جائے۔ کس پیغام کا، اللہ کے کس مقصد کا وارث تھا رسول اس کا، اور پھر اسی مقصد کا امانت دار اور وارث حسین، اس کی کربلا کس لیے تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے الفاظ قرآن کے پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، کون رب؟ جس نے خلق کیا۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف اللہ نے توجہ کرائی کہ اس جہان کو تو دیکھ،
ان مخلوقات کو تو دیکھ، اس نظام کو تو دیکھ، اپنے آپ کو تو دیکھ، کہاں سے آ گیا یہ نظام؟ کہاں سے آ گیا؟ اس کے خالق کی طرف توجہ کر۔ بس اسلام کا آغاز کیا ہے؟ خالق کی طرف توجہ سے، جس نے بنایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ساری خلقت کی طرف اشارہ کیا، پھر بالخصوص انسان کی طرف۔ خلق الانسان من علق، ایک دفعہ تو نے ساری طرف نگاہ کر لی، اپنی طرف نگاہ کر۔ اے انسان اپنی طرف نگاہ کر، تیرا آغاز کہاں سے؟ خلق الانسان من علق، ایک معمولی قطرے سے اس خالق نے تجھ جیسا انسان بنا دی۔ سورہ دہر میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے کہ جس کو ہم مختلف مراحل سے گزارتے ہیں اور پھر اس نطفے کو ایک دیکھنے والا، سننے والا انسان بنا دیتے ہیں۔ غور کریں، یہاں سے بعثت کا آغاز ہو رہا ہے، اپنی خلقت کی طرف توجہ سے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، ایک جمے ہوئے خون کے قطرے سے۔ یہ اہم ترین بنیادیں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام اور علم کا کیا تعلق ہے، اور اسلام جہالت سے کتنا دور ہے۔ بڑی عظیم نعمت جس کا اللہ پہلی وحی میں اشارہ فرما رہا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ تیرے رب کے کرم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے کرم ہی کرم ہے تجھ پر، لیکن جس کرم کا نام لیا اگلی آیت میں وہ ہے تعلیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ اکرم، وہ سب سے بڑا کریم جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم سکھایا۔ قلم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے علم کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ہم آج کے زمانے میں بیٹھے ہیں، چاہے مراد وہ جو لکڑی کو کاٹ کے قلم بنایا جاتا تھا، اور چاہے آج کے قلم، اور چاہے آپ اس کو مثال کے طور پر ایسی پینسل لے لیں جو آپ کے ٹیب پر یا آپ کے موبائل پہ لکھتی ہے، کوئی بھی وہ چیز کے جو محفوظ کر دیتی ہے وہ مراد ہے۔ اس زمانے میں یہی کہا جا سکتا تھا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہ پہلی وحی ہے، آغاز ہے دین کا، یعنی اسلام کی تحریک تعلیم کی تحریک ہے، جہالت کو ختم کرنے کی تحریک ہے۔ رسول اللہ کو یہ پہلی وحی میں بتایا جا رہا ہے، یعنی آپ کا اسلام جہالت کے خلاف تحریک ہے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ آیات ان کو جو حسین کو وارث نبی سمجھتے ہیں کہ اگر تم حسین کے حقیقی پیروکار ہو، تعلیم علم کے میدان میں تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے، تمہارے اندر تو جہالت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو بہت بڑا عیب ہے، تمہیں وہ ہونا چاہیے کہ تم خود تو تعلیم میں آگے ہو، دوسروں کو تم تعلیم فراہم کرنے والے ہو معاشرے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا چند چیزوں کا نام نہیں ہے، کربلا پورے اسلام کی حقیقی تصویر کا نام ہے۔ وہ قربانی تو دی گئی اس کو بچانے کے لیے، تاکہ یہ چیزیں بدل نہ جائیں، چند سالوں کے بعد اسلام کے نام پر کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ اس لیے حسین نے خون دیا، بچایا اسی قرآن کو تھا، بچایا اسی بعثت کو تھا، بچایا اسی نبوت کی زحمت کو تھا، اسی لیے حسین وارث نبی ہے، اسی لیے حسین وارث نبی ہے۔ تو حسین کی وراثت کو سمجھنے کے لیے وہ اہداف سمجھنا ضروری ہے جو نبی ساتھ لے کر آئے۔
یہاں پر پہلی وحی کی آیات ختم نہیں ہوئی، علم الانسان ما لم یعلم، پھر ایک اور بہت خطرناک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اے رسول یہ اتنا کریم پروردگار جس نے خلق بھی کیا، رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، ایک جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کر دیا، پھر اس کو چھوڑا نہیں، اس کو علم کے عقل دینے کے بعد اس کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، جہالت سے نکلنے کے راستوں کی رہنمائی کی۔ ان سب نعمتوں کا شکر کیا ہونا چاہیے تھا کہ اتنے کریم پروردگار کے آگے کوئی سرکشی نہ کرتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، کلا، خبردار، نہ ہوا ایسا جو توقع تھی۔ اتنی نعمتیں جس نے دی تھی اس کی مرضی کے مطابق معاشرہ بنایا جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا، کلا، نہیں ہوا ایسا۔ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، خدا کے قانون کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے اپنی مرضی کرنے کے لیے۔ اشارہ ہے دنیا کے تمام سرکش، متکبر، صاحبان اقتدار، ظالم لوگوں کی طرف۔ اے رسول آپ کو ایک مشن دے رہے ہیں ہم، آپ نے انسانیت کو متکبر، صاحبان اقتدار، ظالموں کے چنگل سے نکال کر اپنے حقیقی پروردگار کے ساتھ جوڑنا ہے۔ انہوں نے انسانوں کی گمراہی کے لیے جو جال بچھائے ہیں اہل استکبار نے، وہ زمانہ ہو یا یہ زمانہ ہو، غیر الہی لوگوں نے، اللہ کے آئین کے خلاف چلنے والوں نے انسانیت کو، بشریت کو گمراہ کرنے کے لیے جو نظریات ان کو دے دیے اور اپنے وسائل کے زور پر لوگوں کو پیچھے بھی چلا لیا اور اپنی طاقت کی زور پر ان کو چلاتے ہیں اپنے نظام کے مطابق۔ اے رسول آپ کو ہم ان لوگوں کا تعارف کروا رہے ہیں، ان سرکشوں کے خلاف آپ کی تحریک ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے۔ اے رسول کب طغیان کرتا ہے انسان، کب سرکشی کرتا ہے؟ اس کریم پروردگار کی ناشکری کر کے، اس کی نعمتوں کو بھول کر کب کرتا ہے؟ ارآہ استغنا، تب کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں، میں خود کر لوں۔ جیسے ہی اس کے اندر اللہ سے محتاجی کا احساس ختم ہوتا ہے، وہاں سے انسان کی طغیانی اور سرکشی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ جس لیول پہ پہنچے، خود کرے، چند کو کرائے، یا سربراہ مملکت بن جائے اور پھر ساری قوم کو سرکشی پر، خدا کی نافرمانی پہ لگا دے۔ اب سمجھیے کیوں نہیں برداشت ہو رہا حسین سے یزید۔ قرآن کی وجہ سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ سرکش ہے، بیان کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ یزید کو دیکھو تو صحیح، شہادت امام کے بعد جب امام کی شہادت ہوگی کربلا میں، خبریں پہنچی، شہروں میں ایک کھلبلی مچی، مدینہ میں لوگ اکٹھے ہوئے، نواسہ رسول قتل کر دیے گئے، اکٹھے ہوئے، یزید کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ لیکن ان میں سے کسی نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یزید اتنا برا ہے۔ گئے وہاں پر، وفد گیا دیکھنے کے لیے یزید کیسا، واپس آ کر رپورٹ دی، تم نے جتنا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تم نے جتنا سنا ہے اس سے زیادہ برا۔ اور حسین سچے تھے۔ آج لوگ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا کارنامہ سن لیجئے یزید کا۔ تم کہتے ہو کربلا میں حادثہ ہو گیا، نواسہ رسول قتل ہوئے نا، جوانان جنت کا سردار قتل ہوئے، تم کہتے ہو حادثہ ہوا۔ تو جب حادثے کا پتہ چل گیا یزید کو، اس کو تو بڑی توبہ رونا چاہیے تھا، تو پھر مدینے میں بدکاریاں کیوں کروائی؟ اگر کربلا میں حادثہ ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو مدینے کی تاریخ جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے جب قیام کیا، یزید نے لشکر بھیجا، مدینہ سے دور حرہ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ دونوں لشکر، ان کی جنگ ہوئی، مدینہ والوں کو شکست ہو گئی، شہید کر دیے گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، یزید جیسوں کے لیے ختم نہیں ہوتی۔
وہ پاک ہوتے ہیں کہ جب فتح بھی پا لیں تو کہتے ہیں تم سب کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا مکہ والوں کو۔ اسی یزید کے اجداد کو اللہ کے رسول نے، سرور کائنات نے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو، لیکن یہ یزید رسول کے مدینے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ مدینہ مدینہ کرتے اور میٹھا مدینہ کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اس میٹھے مدینے کے ساتھ جب اس میٹھے مدینے کو یاد کرو تو یاد کرو یزید نے یہاں پر کیا کیا، صحابہ کرام کی اولادوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا کروایا اس نے۔ یہ لشکر یزید داخل ہوا مدینے میں اور ان سے کہا گیا کہ 3 دن یہ مدینہ تم جو کرنا چاہو تمہارے لیے جائز ہے۔ تاریخ پڑھیے، دودھ پیتے بچوں کو ماں سے چھین کر اس طرح دیوار پہ مارا کہ اس کا سر بھیجا سارا دیوار پہ لگ گیا۔ یہ یزید ہے جس کو ڈیفینڈ کرتے ہو۔ اتنا اسلام کے ساتھ خیانت، اتنی خیانت اس دین کے ساتھ۔ صحابہ کی اولادوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس واقعہ حرہ والے مسئلے کے بعد اور مدینہ کی اس غارت گری کے بعد جب کبھی کسی مدینہ کے باپ نے اپنی بچی کا رشتہ دینا ہوتا تھا تو وہ گواہی نہیں دیتا تھا کہ میری بچی پاک ہے، باقرہ ہے۔ اس طرح درندوں کی طرح یزید کے لشکر نے مدینہ میں گھس کر، اگر تم سمجھتے ہو کہ امام حسین کا شور تو شیعہ مچاتے ہیں تو پھر شیعوں کی بات صحیح ہو جائے گی، اگر ہم نے امام حسین کو صحیح کہہ دیا تو پھر مدینے کو تو دیکھ لو۔ اگر تمہیں امام حسین سے نہیں سمجھ آ رہی تو اس درندے کو پہچاننا ہے تو مدینے سے پہچان لو کہ یہ کتنے بڑے جانور تھے جو مدینے میں گھسائے گئے۔ اگر تم شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ انہوں نے آل رسول کی بے حرمتی نہیں کی، انہوں نے نبی کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں نہیں پھرایا، تو پھر انہوں نے مدینے میں کیا کیا؟ کس کس تاریخ کے ورق کو پاک کرنے کی کوشش کرو گے، صاف کرنے کی کوشش کرو گے؟ اور آپ یہ حرکت جو بیان کرنے لگا ہوں اس کو دیکھیے اور پھر اس سے سوچئے کہ ایسا کوئی دیندار کر سکتا ہے؟ اس لشکر کو اپنے گھوڑے باندھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی سوائے مسجد نبوی کے۔ یہ حرکت کیوں کی جاتی ہے؟ یہ حرکت کسی کو نہ پتا ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر تم سمجھو گے نا ہم نے تم پہ حکومت کرنی ہے اور وہی ہمارا دین ہے، اگر تم سمجھو گے کہ یہ جس دین کو تم مانتے ہو یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھتا ہے تو جو تمہارے دین، جو تمہارے لیے سب سے پاک جگہ ہے، یہ لو ہم اپنے گھوڑے وہاں پہ باندھ رہے ہیں، وہ وہیں پہ لید کریں گے، وہیں پہ پیشاب کریں گے۔ تم دیکھو کتنے دن مسجد نبوی میں انہوں نے اذان نہیں ہونے دی۔ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر ایک اور رہ جاتا ہے اور اس کا نام ہے ابلیس، اس کو بھی ڈیفینڈ کرو کہ اس نے بھی اللہ کی بات نہ مان کے صحیح کام کیا تھا جب خدا نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے بڑا کوئی اور پھر بچتا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ نبی کے اس مقدس انقلاب اور مقدس تحریک کا محافظ حسین، اور ہر امام، لیکن بالخصوص امام حسین کو وہ حالات پیش آئے جو کسی اور کو پیش نہیں آئے۔ لہٰذا آپ اگر ائمہ اہل بیت کی حدیثیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر امام اپنے سے زیادہ آپ کو امام حسین کی طرف توجہ کرنے کا حکم دے گا۔ کہے گا ہمارے جد حسین کا ذکر کرو، ہمارے جد حسین پر آنسو بہاؤ، کیونکہ یہ آنسو تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ ان کی نظروں میں زندہ وہ نہیں ہے، نہ ان کے رب کی نظروں میں جس کی سانس چل رہی ہو۔
सांस कई ऐसे हैं जिनकी सांस चल रही है, चलते फिरते हैं, अल्लाह कहता है मुर्दे हैं। उस जिंदगी की जमानत है जिक्र हुसैन जिसे अल्लाह जिंदगी कहता है। अल्लाह कहता है ये जिंदा है, और ये जिंदगी इमाम हुसैन के जिक्र, इमाम हुसैन के मसाइब सुनकर दिलों की नरमी और आंखों से बहने वाले आंसू ये जिंदगी अता करते हैं, इंसान को जोड़ देते हैं हुसैन से, और हुसैन के जरिए दर हकीकत उस तहरीक से जो रसूलुल्लाह ने शुरू की थी। ये है करबला। लेकिन अज़ादारों, आज शब आशूर है, ये जो मकाम मिला हुसैन को, ये कोई आसानी से नहीं मिला। आज की शब वो है कि हुसैन सारी रात इबादत भी करते रहे और कभी कभी खैमों के चक्कर लगाते हैं, अपने असहाब को देखते हैं। दुश्मन के लश्कर का रावी बयान करता है कि हुसैन के लश्कर से मुनाजात और दुआओं और तिलावत की आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते से भिन भिनाने की आवाज़ें आती। क्या मंजर था हुसैन के लश्कर का। कोई सजदे में पड़ा गिड़गिड़ा रहा है, कोई रुकू में है, कोई हालत क़याम में है, किसी के हाथ बुलंद हैं अल्लाह की बारगाह में। ये तैयारी हो रही है सुबह जंग करने की। और फिर आशूर के सूरज ने तलू किया, आगाज हुआ आज़ान अली अकबर से। हुसैन ने गोया इस दिन का आगाज अपने शबीह पैगंबर बेटे से करवाया कि शायद अगर कोई देखे कि अजान कौन दे रहा है तो उसने अगर नबी का चेहरा देखा हो तो उसे याद आ जाए कि हम किन के मुकाबले पर आए। ऐसे ही चेहरे थे जिनको देखकर मसीही वापस चले गए थे, कहा था मुबाहला नहीं करेंगे। लेकिन ये किस कदर अशकिया थे। मारका करबला शुरू हुआ, हुसैन के वफादारों ने अपने अपने वादे निभाने शुरू किए, कट कट के गिरते रहे मैदान करबला में। अज़ादारों, एक वक्त आया कि आखिरी बावफा अब्बास भी ऐसी वफा की और ऐसी हया की, जिस बच्ची को पानी की उम्मीद दिलाकर गए थे उससे ऐसी हया की कि अपने भाई से कहा मेरी लाश को भी खैमों में न ले जाए। बहुत तन्हा हो गए हुसैन, अब्बास की लाश भी छोड़ आए मक्तल में। तन्हा खड़ा है ज़हरा का लाल, शायद सोचा होगा जो भी जाने लगता था आकर मुझसे इजाजत लेता था, अब हुसैन किसके पास जाए। इजाजत तो ना ली लेकिन अलविदा किया है बाज हस्तियों से हुसैन ने। उनमें से एक बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम है। मैं बस इशारा करता चलूँ, वक्त काफ़ी सारा गुजर चुका। अलविदा कैसे किया? बहनों के पास आए, मकातिल बयान करते हैं दोनों बहनें भाई के हाथ चूमती हैं, पाँव चूमती हैं, माथे के बोसे लेती हैं, आखिरी अलविदा कर रही हैं हुसैन से। एक रिवायत में है एक खैमे में आए हुसैन जहां पर बीमार बेटा मौजूद था, कुछ इफाका था। होश में आए सैयद सज्जाद, बीबी ज़ैनब खिदमत कर रही हैं, बीबी उम्मे कुलसूम खिदमत कर रही हैं। बाबा को देखा, कुछ पता नहीं करबला में क्या गुजर गई। बाबा से सवाल करते हैं, बाबा हुसैन आप अकेले आए हैं, चचा अब्बास आपके साथ नहीं। हुसैन के मुंह से जुमला निकला, बेटा सज्जाद आपका चचा अब्बास कत्ल कर दिया गया, कत्ल हो गए। घबरा के उठ बैठे सैयद सज्जाद बिस्तर से, बाबा अली अकबर कद कुतिल, वो भी कत्ल हो गए। एक एक करके शहदाए करबला के नाम लेने शुरू किए, असहाब के नाम लेने शुरू किए। अब जो देखा कि इमाम ने देखा कि सज्जाद नाम लेते जा रहे हैं, बेटे को खामोश कराने के लिए कहते हैं सज्जाद मैं तुझे मुख्तसर बताता हूँ, करबला की सरजमीन में अब या तू बचा है या मैं बचा हूँ।
अज़ादारों सुनेंगे क्या असर हुआ। अगरचे बीमारी की कमजोरी थी, एक दफा सैयद सज्जाद सहारा लेकर उठने की कोशिश करते हैं। पुप्पी अम्मा मुझे तलवार दीजिए, मैं अपने बाबा के दिफा में जंग करूंगा। हुसैन ने रोक दिया, आप बाद के इमाम हैं, आप वारिस नबी हैं, आपको अभी करबला आपको शाम जाना है, आपको कूफा जाना है। सज्जाद आपके इम्तिहान का भी आगाज होना है। फिर अज़ादारों एक खेमे में आए हुसैन, जिस खेमे में वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सरों से बाप का साया उठ गया है। ताजा अभी कुछ देर पहले इनके बाप शहीद हुए करबला में। हुसैन एक एक को अपनी आगोश में लेते हैं, इनसे प्यार करते हैं। आखिरी मुलाकात जो है, बच्चों से प्यार कर रहे हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची दूर से हुसैन को देख रही है, करीब नहीं आती। क्यों करीब नहीं आती? हुसैन की बेटी है, खानदान नबूवत की चश्म चराग, ये जानती है तालीमात नबूवत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब कोई बाप अपने बच्चे से प्यार करने लगे तो यतीम के सामने प्यार न करे। जरा सकीना की यतीमी को याद कीजिए। बीबी बैठी हैं, बाबा को देख रही हैं। जब सब बच्चों से अलविदा कर लिया हुसैन ने और चलना शुरू किया अपने जुलजना की तरफ, अब सकीना पीछे से दौड़ी, बाबा ठहर जाइए। करीब आई। रिवायात मुख्तलिफ है, बाज में ये है कि हुसैन सवार हो गए और जब जुलजना को चलाना चाहा न चला। अब जो नीचे निगाह की तो देखा सकीना घोड़े के कदमों से लिपट कर खड़ी। और बाज में ये है कि जब हुसैन चलते हुए जा रहे थे, ये बच्ची दौड़ती हुई पीछे से आई। बाबा चले जाना, एक बार रुक जाइए, मेरी एक दरखास्त है आपसे। हुसैन रुके, कहा बाबा इस तरह नहीं, घोड़े से नीचे उतरिए। हुसैन घोड़े से नीचे उतर आए। अब सकीना सामने खड़ी है, बाबा से कहती है बाबा मेरे सामने बैठ जाइए। हुसैन बैठ गए। बोलो सकीना, एक जुमला बोलती है कि या बता ए बाबा हुसैन, इस्तस्लम तलिल मौत, आपने भी मौत की तैयारी कर ली है। हुसैन कहते हैं मेरी बच्ची, जिसके सारे प्यारे दुनिया से चले गए हो वो अब दुनिया में रहकर क्या करेगा। जिसके इतने प्यारे उसके सामने ज़िबा कर दिए गए हो। अब सकीना क्या कहती है, बाबा ठीक है चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक दफा मुझे आगोश में लेकर उस तरह प्यार करो जिस तरह यतीमों से प्यार किया जाता है। सकीना को बिठाया अपनी आगोश में, हुसैन ने सीने से लगाया, सर पर हाथ फेरना शुरू किया। बाप बेटी दोनों गिरिया कर रहे हैं। अब जुदा हुए हुसैन, अब जो तवज्जो फरमाइएगा, अब जो हुसैन चले तो आए हैं ना जब वापस, तो हुसैन नहीं आए। सकीना समझी थी जब जुलजना आया था कि मेरे बाबा आ गए थे। जब दौड़ के निकली थी तो देखा जुलजना तो है लेकिन बाबा नहीं आए थे वापस। मैदान में गए हुसैन, मुख्तसर करूं, अली का बेटा मैदान में यूं लगा जैसे अली आ गए हो। जिहाद शुरू किया। अब जो सामने आता है जहन्नम का राही कर देते हैं। लड़ते लड़ते हुसैन, मकातिल ने लिखा, लड़ते लड़ते हुसैन, प्यास की शिद्दत थी, नहर की तरफ जाना शुरू किया। लश्कर को भगाकर पहुंच गए नहर के पास। पानी के करीब हुए, इन लाइनों ने एक जुमला बोला। एक लाइन पुकार के कहता है हुसैन तुझे पानी पीने की फिक्र है, उधर सिपाही तेरे खेमों में दाखिल हो चुके हैं। अज़ादारों हुसैन को पानी भूल गया। घोड़ा दौड़ाते हुए खेमों की तरफ गए, देखा कि झूठ बोला गया था, मकर किया गया था। अब एक ऊंचा टीला है। हुसैन उस टीले पर जनाब बीबी ज़ैनब से कहा था कि बहन ज़ैनब, जब तक मेरी तकबीर की आवाज सुनती रहो खैमों से बाहर ना आना। हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुसैन की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नबी की बेटियां इन लाइनों के सामने आए।
تو وقفے وقفے سے حسین وہاں جا کر تکبیر بلند کرتے تھے تاکہ بیبیوں کو تسلی ہو، ہمارا بھائی، ہمارا وارث ابھی زندہ ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور بہت سارے لوگوں کو فی النار کر دیا حسین نے، تو یہ لعین ابن سعد اعلان کرتا ہے، ان سے کہتا ہے سپاہیوں سے جانتے نہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ اگر ایک ایک کر کے جاتے رہو گے یہ تم سب کو قتل کر دے گا۔ کہنے لگا سب مل کر حسین پر حملہ کرو۔ عزادارو اب جو اجتماعی حملہ ہوا تو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار حسین پہ چلی، تیر والوں نے تیر چلائے، نیزے والوں نے نیزے چلائے، زخموں سے بھر گیا بدن حسین۔ امام معصوم اپنے جد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میرے جد کے بدن پر 320 زخم لگے تھے اور سارے سامنے سے لگے تھے، اس لیے کہ میرے جد نے پشت نہیں کی دشمنوں کی طرف۔ زخم لگنے شروع ہوئے۔ یہاں پر ایک عالم بیان کر رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب زخموں سے خون بہتا ہے تو پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرا کب سے پیاسا مولا، جب بدن سے خون زیادہ نکلا پیاس کی شدت اور بڑھ گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، آسمان دھندلا ہونے لگا۔ عزادارو ایسے میں ایک لعین نے پتھر مارا، حسین کی پیشانی پر لگا، خون بہنا شروع ہوا، حسین کی آنکھوں میں آیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا حسین کو۔ خون صاف کرنے کے لیے اپنی قمیض کو بلند کیا حسین نے، حسین کا سینہ ظاہر ہوا، اور یہ وہ سینہ تھا جس کے بوسے لیتے رسول نہ تھکتے تھے۔ سینہ نظر آیا، ایک لعین نے تیر کا نشانہ لیا، حسین کے سینے پر تیر لگا، پشت سے نکل گیا۔ عزاداروں کیسے نکالا تیر حسین نے؟ پشت سے کھینچ لیا۔ اب جو خون نکلا ہاتھوں میں بھرا اور کہا اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، جہاد حسین جاری ہے۔ اب گھوڑے پر جھولنے لگا راکب دوش رسول، اب گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتا، انتظار ہے شاید کسی آواز کا، اور وہ آواز کیا تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین بس کر دو جہاد کی، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، آپ کا امتحان ہو چکا۔ عزادارو ایک تیر ایسا لگا کہ مولا گھوڑے کی زین پر ٹک نہ سکے، زمین کی طرف چلے۔ امام زمانہ نوحہ پڑھتے ہیں، میرا سلام اپنے اس جد پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ حسین زمین کربلا پر آئے، نماز عصر قریب ہونے لگی ہے، حسین تیاری کر رہے ہیں۔ عزادارو مقاتل نے لکھا اتنا بدن سے خون بہ گیا، اتنے تھک کر چور ہو گئے حسین کہ بے حرکت پڑے ہیں زمین کربلا پر۔ لعین کہتے ہیں حسین مر گئے، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہے۔ ایک لعین شمر پکار کے کہتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا۔ اچانک نعرہ لگاتا ہے حسین مر گیا، اس کے خیموں پر حملہ کر دو۔ اب جو خیموں کا نام آیا، ایک دفعہ مولا حسین نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، تلوار کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، ایک جملہ بولا اگر لعینو تمہارا کوئی دین نہیں ہے کم از کم انسانیت کا تو خیال رکھو، درندے تو نہ بنو۔ عزادارو اب قتل حسین کا لمحہ آیا، یہ شمر پلید پاس آتا ہے، حسین کے قریب آتا ہے۔ مقاتل نے لکھا سینے پر سوار ہوا، اب جو سینے پہ سوار ہوا حسین نے آنکھیں کھولی، شمر کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ بولا، کہنے لگے مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے سینے سے کپڑا ہٹا۔ شمر نے کپڑا ہٹایا، سینے پر داغ تھے، حسین کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
کہنے لگے میرے جد نے مجھ سے سچا وعدہ کیا تھا، مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ شبر نے پوچھا۔ کہنے لگے مجھے میرے جد نے کہا تھا کہ تیرے قاتل کے سینے پر داغ ہوں گے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے جد نے سچ کہا۔ اب یہ جملہ سن کر عزادار و شبر بگڑ گیا، کہنے لگا حسین اب تجھے اور طریقے سے قتل کروں گا۔ حسین کی پشت پر سوار ہوا، خنجر کو کد کرنے لگا۔ عزاداروں خنجر چلایا نہیں، خنجر کے وار کرنے لگا۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی خیموں سے، جو منظر دیکھا سر پیٹتی خیموں میں گئی۔ بی بی زینب غضب ہو گیا، حسین قتل ہو رہے ہیں، عزاداروں بس ختم کر رہا ہوں۔ بی بی زینب دوڑتی ہوئی خیمے سے نکلی، چند قدم کا فاصلہ تھا، بھائی کو دیکھ کر کہتی ہے انت اخی یا حسین، تو میرا بھائی ہے حسین، تو میرا حسین بھائی ہے۔ ایک دفعہ دیکھا ابن سعد کی طرف، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا حسین قتل ہو رہا ہے۔